سلف اسی لیے کہا کرتے تھے لوگوں اپنا محاسبہ کر لو، سال گزر گیا، ایسے ہی سال گزرتے جائیں گے۔ عقل مندی کیا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ اپنے ساتھ بیٹھے اکیلا تنہائی میں اپنے آپ سے کچھ سوالات کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ میری نماز کیسی ہے؟ عقیدے سے شروع کر لے، عقیدہ کیسا ہے؟ کہیں توحید میں تو خلل نہیں، کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کے اندر کہیں میں شرک میں تو مبتلا نہیں، توحید الوہیت ربوبیت یا توحید کے کسی بھی مرحلے میں کہیں میں شرک کی غلاظت میں تو ڈوبا ہوا نہیں۔ اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر حملوں کے پہاڑوں کی بھی ویلیوں نہیں، رب کائنات رات کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں گے۔ عقیدے کی اصلاح کرے، پھر اپنے عمل کو جانچے، اور سب سے پہلے عمل جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا، محاسبہ ہوگا، انسان کی نماز ہے۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھے کیا تو اپنی نمازوں پہ مطمئن ہے؟ سال گزر گیا، اس سال میں کیا تو نے جو نمازیں پڑھی ان نمازوں کے بارے میں کیا تیرا اطمینان ہے کہ اگر اسی وقت یا ان حالات میں تیری موت آ جائے تو رب کے سامنے اس سوال کے جواب پر مطمئن ہے کہ اللہ میں واقعی نمازی تھا، اذان کی آواز گونجتی تھی، میں نے کاروبار کو چھوڑ دیا، میں نے یاروں دوستوں کی محفل کو چھوڑا، اے اللہ فجر کی اذان کے لیے جب اذان ہوتی مؤذن کی آواز آتی میں نے بستر کو ترک کیا، نماز فجر کا میں نمازی ہوں۔ اگر ہاں جواب اطمینان والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سال بھر 5 وقت کی نماز، جمعے کی نماز اور اللہ اپنے سامنے سجدوں کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر نہیں کبھی وقت پہ پڑھی، کبھی کھیل تماشے میں مشغول ہو کے نماز کو ضائع کر دیا، کبھی پیاری نیند کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، کبھی کاروبار کی مشغولیت اور دنیا کی ہرس لالچ اور طمع کے اندر اس قدر مگن اور مست ہوا، اذانوں کی پرواہ نہیں کی، نمازیں ضائع کرتا رہا، تو پھر فکر کریں۔ سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ خود کر لو پہلے اس کے کہ تمہارا رب کی بارگاہ میں محاسبہ کیا جائے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے پورا سال گزار لیا، قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا؟ کیا گزشتہ سال میں قرآن کا مجھے جتنا معنی مفہوم آتا تھا، زندگی کا 1 سال میں نے اور گزار دیا، اور قرآن مجید کے بارے میں نے اپنے علم میں کچھ اضافہ نہ کیا۔ 1 سال تو گزر گیا، لیکن جس طرح میں قرآن سے گزشتہ سال میں جاہل تھا، اس سال کے گزرنے کے بعد بھی میں جہالت کے اسی درجے پہ کھڑا ہوں۔ مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں، مجھے اس کے ترجمے کی توفیق نہیں، اسے سمجھنے کی توفیق نہیں، اور اس پر عمل کرنا، قرآن مجید کے ساتھ میرا کس طرح کا یہ سال بیتا، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں دن میں کتنا وقت تھا میرے پاس، اور مسجدوں کے اندر میں آیا تو میرے پاس کتنی ایسے مواقع تھے، مجالس تھی، کلاسز تھی، دروس تھے جن میں قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم کے سلسلے تھے، میں سیکھ سکتا تھا، میں پڑھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، غافل رہا۔ جھنجھوڑے اپنے آپ کو، حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ سے سوال کریں،